اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین اور ویورز، آج ہم ایک اہم موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا نام ہے جماعت المسلمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں 73 گروہ نکلیں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ آج امت مسلمہ ہم سب اس زمانے سے گزر رہے ہیں جس میں 73 گروہ نکلے ہیں اور 72 اس میں جہنمی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں نام مسلمین رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی حذیفہ یمانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت دور فتن کی اور شر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی احادیث دور فتن کے بارے میں اور شر کے بارے میں انہی صحابی کو بتائی ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا شر کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں میں 73 گروہ نکلیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک صحیح رہے گا، اور لوگ پریشان رہیں گے اور اس وقت ان کو کچھ سجھا ہی نہیں دے گا۔ تو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ زمانہ مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس جماعت میں شامل ہو جائے جس کا نام جماعت المسلمین رہے گا، اور اس کے امیر کے ساتھ آپ شامل ہو جائے۔ صحابی نے کہا کہ اگر وہ نہ مجھے ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پیڑ کے جڑ میں گھس جائیں اور ان جڑوں کو چباتے رہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جماعت مسلمین کا امیر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ علیحدہ ہو کر اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے اور ان کا انتظار کریں۔ آج بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر جماعت، ہر مدرسہ، ہر مسجد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، لیکن رسول کی حدیث ہے کہ دعوے وہ کریں گے لیکن ان کے دعوے جھوٹے رہیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے 72 گروہ۔ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا گروہ صحیح ہے کون سا غلط، اس لیے ہمیں قرآن و حدیث خود پڑھنی ہوگی اور ان کو چیک کرنا ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ اس جماعت کا نام قرآن و حدیث کے مطابق جماعت المسلمین ہے، اور ان کے امیر کو اگر آپ نہیں پاتے ہیں تو آپ جو ہے کسی جماعت میں شامل نہ ہو، کیونکہ جتنی جماعت اس وقت موجود ہے ان کا کسی کا نام بھی جماعت المسلمین نہیں ہے، اور
ایک جماعت المسلمین پاکستان میں نکلی ہے مسعود صاحب کی. اگر آپ کو جماعت المسلمین صحیح قرآن حدیث کے مطابق ملتی ہے اور اس کے امیر ملتے ہیں تو اس میں آپ شامل ہو جائیں، اور نہیں ملتی ہے تو آپ انتظار کریں، کیونکہ اہل حدیث اور سلفی ان جماعتوں میں بھی اندر ہی کئی جماعتیں ہیں، 5 5 6 6 جماعتیں ہیں اہل حدیثوں کی بھی اور سلفیوں کی بھی، عرب میں اور عجم میں، لنڈن میں بھی، پاکستان میں بھی، دنیا میں سب طرف 6 6 7 7 ان کی جماعتیں ہیں. اور ہر جماعت جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے لان تان کرتی رہتی ہے اور تنقید کرتی رہتی ہے، اور ان کے امیر بھی الگ الگ ہے، ان میں بھی کافی اختلافات موجود ہیں. اور لنڈن میں تو سلفی ایک دوسرے کو کافر تک کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نام تو جماعت المسلمین ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور سلفی اور اہل حدیث قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس پر کافی ڈسکس ہوئی ہے، اور جماعت المسلمین ہی صحیح جماعت ہوگی، یہ قرآن حدیث کے مطابق بھی ثابت ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی عرب میں کئی علماء سے بحث کیے، البانی صاحب سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ آپ اپنا نام سلفی سے ہٹا کر مسلمین رکھیں. تو البانی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یعنی وہ اقرار کر رہے تھے کہ مسلمین نام صحیح ہے. اور انجینئر محمود علی مرزا، ان کی بھی ویڈیو ہے کہ جماعت المسلمین نام یہی صحیح ہے. آج کے دور کے جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو انٹرنیشنل فگر ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتے ہیں، صحابی بھی یہی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر اگر اہل حدیث اور سلفی ہی صحیح ہے تو وہ اپنا نام چینج کرے اور جماعت المسلمین رکھے. اگر یہ جماعت المسلمین نام نہیں رکھتے ہیں تو پھر امت مسلمہ کو جماعت المسلمین کے امیر کا انتظار کرنا ہوگا، اور جب وہ مل جائے تو اس میں شامل ہو جائے. اور محمد ٹی وی این پی یہی درخواست کرتا ہے کہ آپ قرآن حدیث پڑھتے رہیں، اور جس وقت بھی جماعت المسلمین کے امیر آپ کو مل جائے آپ ان میں شامل ہو جائیں. جب تک آپ اپنی عبادت سکون سے اکیلے میں قرآن و حدیث پڑھ کر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ کسی جہنمی گروہ میں گھس جائے، کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی عبادت اکیلے میں اپنے گھر میں اپنے روم میں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مجبوری میں وہ عبادت قبول کرے گا. کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے 25 گنا یا 27 گنا آپ کو ثواب ملے گا، مگر وہ مسجدوں میں اگر نماز غلط ہو، ان مدرسوں میں صحیح نہیں پڑھایا جاتا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں اور گھر میں عبادت کریں، گھر میں ہی اپنی قرآن حدیث کی اسٹڈی کریں، تاکہ آپ جو ہے گھر میں پڑھنے سے جو ایک نیکی ملتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس غلط نماز سے جو 25 گنا یا 27 گنا ملتی ہے. کیونکہ وہ 27 گنا 25 گنا ملے گی نہیں، آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ جو ایک نیکی ملتی ہے آپ کو گھر میں اکیلے میں نماز پڑھنے میں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کی نماز قبول ہوگی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو گھر میں اور روم میں نماز پڑھنے کی جو ہے ثواب 25 گنا یا آپ کے بقول 27 گنا ہی دے گا، کیونکہ ہر مجبوری میں کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے.
اور اس کو پورے مارکس ملتے ہیں۔ تو آپ اس وقت اس زمانے میں مجبور ہے اور مشکلات ہیں، اس لیے محمد ٹی وی این پی کا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی عبادت قرآن و حدیث کے مطابق اسٹڈی کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں اور روم میں کریں، اور جس وقت جماعت المسلمین کا امیر آپ کو مل جائے اس میں شامل ہو جائے۔ ان علماؤں کے چکر میں مت پڑو، یہ علماء آپ کو بہکا کے جہنم کے گھرے میں ڈال دیں گے، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہی ثابت ہے، اور یہی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مانتے ہیں، اور بہت سے علماء اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن حدیث میں کہی گئی ہے۔ اب جن علماؤں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے وہ کان کھول کے سن لے کہ آپ لوگ زیادہ وقت تک امت مسلمہ کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ بھی رجوع کریں اور اپنی غلطیوں سے معافی مانگیں، اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق ایک امیر، ایک جماعت، جماعت المسلمین بنائیں، ورنہ آہستہ آہستہ آپ سب کو امت المسلمہ بائیک آؤٹ کر دے گی۔ محمد ٹی وی این پی یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ مسلمانوں ایک صفحہ قرآن کا اور ایک صفحہ حدیث کا اپنی مادری زبان میں جو آپ کو زبان سمجھتی ہے اس میں پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے بیک گراؤنڈ پڑھیں، اور یہ روٹین جو ہے مرتے دم تک رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ روٹین دلوائیں، اپنی مسجدوں میں بھی، اپنی مدرسوں میں بھی، اور اپنے دفتروں میں بھی، اپنے آفس میں بھی، اپنے بزنس میں بھی، اپنے دوستوں کی محفلوں میں بھی، اور اپنے خاندان میں بھی، سب میں یہ روٹین رکھیں تاکہ ہم صحیح قرآن حدیث سمجھ کر لوگوں کو چیک کر سکیں۔ یہ پیمانہ ہے، یہ انسٹرومنٹ ہے کسی کو چیک کرنے کا، قرآن اور صحیح احادیث۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور یہ حجت قائم ہوگی قیامت کے دن کہ محمد ٹی وی این پی نے آپ کو انفارم کر دیا تھا، ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ قرآن اور حدیث پڑھیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو وقت نہیں ملتا، جب بیمار پڑتے ہیں، بستر پہ پڑتے ہیں، جب وقت مل جاتا ہے، جب کھانا رہتا ہے تو آپ کو وقت مل جاتا ہے، جب آپ کو باتھ روم جانا ہوتا ہے تو وقت مل جاتا ہے، جب آپ کو عشق کرنا ہوتا ہے تو آپ کو وقت مل جاتا ہے، آپ کو فیس بک ٹویٹر پر جو ہے وقت مل جاتا ہے، آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو گانے سننے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو کمانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو بلو فلم دیکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو گپے بازی کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، ہر چیز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، موبائل سیکھنے کے لیے وقت ہے، سب چیز کے لیے وقت ہے، دنیا داری سیکھنے کے لیے، ڈاکٹری سیکھنے کے لیے، سب کے لیے وقت ہے، لیکن آپ کو قرآن، حدیث، عربی، اردو اپنی مادری زبان پڑھنے اور اس کو سیکھنے اور قرآن حدیث کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بہانے بازی چھوڑو، یہ پاگل پن چھوڑو، ٹھیک ہے؟ آپ ایک منٹ ٹھہرو اور سوچو کہ آج ہم سب زندہ ہے اور یہی وقت ہے ہمیں سدھرنے کا۔ ایک پل کے اندر اگر موت آ جائے تو پھر یہ وقت کبھی بھی نہیں ملے گا، اور آپ ہم سب جو ہے پچھتائیں گے اور گر گرائیں گے اللہ کے سامنے کہ ایک بار اور چانس دے دے تاکہ ہم صحیح راستے پہ جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم چانس نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو چانس دیں گے تب بھی وہ یہ وہی کریں گے جو اس سے پہلے وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم امت مسلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث اپنی زبان میں پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ ایرے گہرے نتو خیرے جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں
اور جو علماء جو بک بک کرتے ہیں، یہ علماء سو جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتا کہا ہے، ایسے کتوں کے پیچھے مت پڑو، یہ صرف لالچی ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے فطرے، آپ کی قربانیاں اور آپ کے پیسوں کی یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور قرآن حدیث پڑھا کر اور سمجھا کر اور جو ہے وہ سنا کر ان کی نیت جو ہے آپ سے پیسے اینٹنے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں، اسی لیے قرآن و حدیث آپ خود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان زبان میں قرآن نافذ کیا ہے، اور ہر ایک کو پڑھنے کی چیز ہے یہ صرف علماؤں کو پڑھنے اور سمجھنے کی نہیں، ہر ایک کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے اتارا گیا ہے، کوئی علماء کے لیے اور عالم کے لیے نہیں، سب کے لیے اتارا گیا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن و حدیث اپنی زبان میں ضرور پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ ایک صفحہ 5 منٹ لگتے ہیں قرآن کا، اور ایک صفحہ حدیث کا 5 منٹ لگتے ہیں، یہ 10 منٹ 24 گھنٹے میں آپ نکالیں اور آپ پڑھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ یہ اس طرح سے روٹین ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو سمجھانے، اس کو پڑھنے کی ترغیب دینے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، ہمیں توفیق بھی دے، اور دنیا اور آخرت میں ہم کو جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچائے، اور شیطان نما انسان اور اوریجنل شیطان دونوں سے ہمیں بچائیں، نظر بد سے بچائیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین کے امیر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔